الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، جن کی شان میں آپ نے نعتیں سنی، بہت مزہ آیا، آج بہت زیادہ مزہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ ان دونوں کو ان کے آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کی الحان میں اور برکتیں عطا فرمائے، انہیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ وارث بھائی نے اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً الگ الگ موضوعات پہ بیان سن رہے ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہے، نوری بشر، وہ نور والے آقا ہے۔ کون سے آقا ہے؟ نور والے آقا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت کو رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں میرے رب نے نورانیت کو شامل کر دیا، جس سے آپ دوسرے انسانوں سے ممتاز اور اشرف و ارفع ہو گئے، ممتاز ہو گئے، کیونکہ آپ فقط بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں، نور والے آقا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نعت خوانی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جھومتی ہے، پھر وہ ہاتھوں کو بھی ہلاتا ہے، جسم کو بھی ہلاتا ہے اور اپنی باڈی کو موو کرتا ہے اور ایک جھوم جاتا ہے۔ تو یہ نعت خوانی کی کیفیت ہے۔ اور بیان کے آداب یہ ہے کہ جب بیان ہو تو پھر کسی قسم کی موومنٹ نہ ہو، پھر کسی قسم کی حرکت نہ ہو بغیر کسی وجہ کے، پھر کسی قسم کی گفتگو نہ ہو، پھر نظریں ادھر ادھر نہ جائیں، توجہ ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ سرکار کی گفتگو سننے کے لیے سرکار کی گفتگو سننے کا ادب ہونا بھی ضروری ہے۔ ادب ہوگا تو گفتگو سمجھ میں آئے گی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو یہ سب نعت خوانی تک تھا، لیکن بیان کے وقت توجہ بیان کی طرف، سنجیدہ ہو کر بیٹھنا، ادھر ادھر نظریں بلا وجہ نہ کرنا، کسی سے بات نہ کرنا، توجہ کے ساتھ تنہائی اختیار کر کے بیان سننا، یہ بیان سننے کے آداب ہیں۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے سنتے ہیں، وہ اسی طرح سنتے ہیں، پھر وہ ادھر ادھر آگے پیچھے نہیں دیکھتے، پھر وہ توجہ کہیں اور نہیں لے کے جاتے کہ وہاں سے کون گزر رہا ہے، وہاں کون آ رہا ہے، برابر میں کون جا رہا ہے، پھر ان کی توجہ پوری سرکار کی گفتگو کی طرف ہوتی ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، کتاب مبین، روشن کتاب آئی۔ علماء کرام علیہم الرحمن نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ نور آیا تم لوگوں کے پاس اور روشن کتاب آ گئی۔ فرمایا روشن کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن نور سے مراد کوئی فرشتہ یا کوئی اور الگ سے نور نہیں، بلکہ فرمایا نور آ گیا، مطلب نور والے آقا محمد عربی تمہارے درمیان آ چکے ہیں۔ نور آ گیا، نور سے مراد مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ تمہارے درمیان نور آ گیا مطلب آمینہ کے لال آ چکے ہیں۔ تمہارے درمیان نور آ گیا مطلب عبداللہ کے لخت جگر آ چکے ہیں۔ تمہارے درمیان نور آ گیا مطلب کائنات کے والی آ چکے ہیں، کائنات کے سرکار آ چکے ہیں، مالک کائنات آ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور بنایا۔ نور حقیقی طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور ظاہری طور پر بشر ہے،
یعنی وہ جسم کے ہر عضو رکھتے ہیں جو انسان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے درمیان بھیجا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو ظاہری طور پہ بشر بھی بنا دیا، لیکن رب کے حبیب ہیں تو رب نے بنایا فقط مٹی سے نہیں، بلکہ اور مٹی اور پانی کے ساتھ میرے رب نے مصطفیٰ کریم کی روح میں اپنے نور کو بھی شامل فرما دیا۔ میرے رب نے آدم کو بنایا مٹی اور پانی سے، نوح کو بنایا مٹی اور پانی سے، یحییٰ کو بنایا مٹی سے، موسیٰ کو بنایا مٹی سے، عیسیٰ کو بنایا مٹی سے، دیگر انبیاء آئے تمام مٹی سے پیدا کیے گئے، پانی سے پیدا کیے گئے، صحابہ کرام آئے۔ اب وہ جتنی نسلیں آتی جا رہی ہیں ساری نسلیں آدم کی اولاد، تو ساری نسلیں بنائی گئی مٹی اور پانی سے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، فرمایا یہ عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ ہم نے دیگر انسانوں کو بنایا فقط مٹی اور پانی سے، لیکن اپنے محبوب کو مٹی اور پانی کے ساتھ ہم نے نور سے بھی تخلیق فرما دیا، ہم نے ان کے اندر اپنے نور کو بھی شامل کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی، تو نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہمارے آقا نور ہے، نوری بشر، نورانیت مصطفیٰ اور بشریت مصطفیٰ میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر بشر ہیں تو نور کیسے، اور نور ہیں تو انسان کیسے؟ ہم نے کہا یہی تو میرے رب کا کمال ہے کہ میرے رب نے ایک مجسمے میں بشر کو بھی جمع کر دیا، نور کو بھی جمع کر دیا۔ تمہاری عقل اتنی کہ اگر نور بن گیا تو بشر نہیں بن سکتا، اور انسان بن گیا تو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ایک ہی انسان کو انسان بھی بنا دیا اور نور بھی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری من نورہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے پہلے میرے رب نے نوری من نورہ، سب سے پہلے کائنات میں میرے رب نے جسے بنایا وہ میرے نور کو بنایا اور اپنے نور سے بنایا۔ اولو ما خلق اللہ، سب سے پہلے رب نے جو پیدا فرمایا وہ نوری، میرے نور کو پیدا فرمایا، من نورہ، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے حبیب اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور۔ اللہ نے اپنے نور میں سے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر اسی نور کے ذریعے سے آدم کو بھی بنایا، اسی نور کے ذریعے سے زمین و آسمان بھی بنائے، اسی نور کے ذریعے سے مشرق و مغرب بھی بنائی، اسی نور کے ذریعے سے ساری کائنات کو سجا دیا۔ پتہ چلا سب سے پہلے ہمارے آقا کا نور بنا تو ساری کائنات بنی۔ میرے رضا نے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، میرے آقا تو جان ہے جہان کی۔ جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، فرمایا دنیا سے محمد عربی ختم ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے۔ اس میں بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا ظاہری طور پر اور حقیقی طور پر، ظاہری طور پر اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بنایا انسانوں میں، لیکن حقیقی طور پہ سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو میرے نبی اس حدیث میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری عقل میں یہ بات آئی کہ انسانوں میں سب سے پہلے جو بنائے گئے وہ آدم ہے، پھر اس کے بعد جو بنائے گئے وہ شیس ہے، پھر نوح ہے، پھر ادریس ہے، تو درجہ بدرجہ تمہاری عقل کے مطابق پہلا بننے والا انسان آدم تھا، لیکن سن لو یہ تو ظاہری تخلیق ہے۔ میرے رب نے حقیقی طور پہ سب سے پہلے جس کو بنایا مجامنہ کے لال کو بنایا، سب سے پہلے جسے دنیا میں بنا کر بھیجا وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر اس نور سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر دیگر انبیاء کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، مشرق و مغرب کو بنایا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ آخر میں بھیجا گیا،
تو اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے اول بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں، سب سے ظاہر بھی ہے، سب سے باطن بھی ہے۔ سب سے اول جو ہے وہ ہمارے آقا، یعنی آپ دیکھیں اگر کوئی اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا اگر حضور کو سب سے پہلے بناتے، سب سے پہلے میرے رب نے اپنے آقا کو بنایا اور نبی بنا کے بھی سب سے پہلے بھیج دیتے تو اعتراض ہو جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم تھی جب ہی پہلے بنا کے پہلے بھیج دیا، اور پھر جو آخر میں آتے تو پھر اعتراض ہوتا کہ دیکھو یہ آخر میں آئے اور آخر میں آنے والے کی شان الگ ہوتی ہے، آخر میں آنے والا بڑا ہوتا ہے، آخر میں آنے والے کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے رب نے اس اعتراض کو ختم کرتے ہوئے اپنے محمد عربی کے نور کو سب سے پہلے بنایا اور بھیجا سب سے آخر میں، تاکہ اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے کہ جو آخر میں آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں میں آمنہ کا لال وہ لال ہے، میرا محبوب وہ محبوب ہے جسے میں نے پہلے بنایا اور آخر میں بھیجا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ آخر میں بڑا آتا ہے۔ سنو، پہلے جو بنا وہ بھی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر میں جو آئے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے جسے بنایا وہ بھی ہمارے آقا، سب سے آخر میں جنہیں بھیجا وہ بھی ہمارے آقا، سب سے ظاہر جو ہے وہ بھی ہمارے آقا، سب سے باطن جو ہے وہ بھی ہمارے آقا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مختصر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ نورانیت مصطفیٰ کیسی ہے اور اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر میں نور چمکتا کیسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں فجر کے وقت اندھیرا تھا اور میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، تو اندھیرے کی وجہ سے سوئی میرے ہاتھ سے گری اور اندھیرے کی وجہ سے میں اسے ڈھونڈ نہ پائی۔ فرمایا ایک رات تھی جس میں وقت تھا فجر کا، فجر کے وقت میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، اندھیرا تھا، چونکہ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ سے سوئی گری اور اب ڈھونڈنے لگی تو سوئی نہ ملی کیونکہ اندھیرا تھا، اجالا نہیں تھا۔ فرمایا میں سوئی ڈھونڈنے کی کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، لیکن اتنے میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو جاتے۔ میرے رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ کشش رکھی تھی، وہ کمال رکھا تھا، وہ حسن رکھا تھا، وہ خوبصورتی رکھی تھی، وہ جمال رکھا تھا، وہ چمک رکھی تھی، وہ نور رکھا تھا کہ میں ڈھونڈ رہی ہوں سوئی کو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سوئی مل نہ سکی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور نکلا جس سے در و دیوار روشن ہو گئے، اور ایسی روشنی نکلی، اس روشنی کے ذریعے سے میں نے گم ہوئی سوئی کو بھی ڈھونڈ لیا۔ یہ ہے نورانیت مصطفیٰ، یہ ہے چمک مصطفیٰ، یہ چمک مصطفیٰ۔ فرمایا سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یا رسول اللہ، راتوں کی تنہائیوں میں جب سورج کی روشنی نہ ہو تو ہمیں دکھت نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ نور بنایا کہ آپ راتوں کی تاریکی میں، راتوں کی تنہائیوں میں اگر آ جائیں، اندھیروں میں آپ آ جائیں تو اندھیرے کو اجالا بنا دے، صبح شام میں آ جائیں تو شام کو صبح بنا دے۔ آپ جو کہیں کہ شب کو دن ہے تو دن نکل آئے، اور آپ جو کہیں رات ہو تو پھر رات ہو کے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نور بنایا۔ فرمایا کوئی چیز گم ہوتی تو حضور مسکراتے، آپ کے چہرے سے وہ نور نکلتا، میں آپ کے نور کی چمک سے رات کی تنہائی میں بھی وہ گمشدہ چیز کو ڈھونڈ لیتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب نور بن کے تشریف لائے، اور اب حضور سے جتنی نسلیں ہو رہی ہیں، جتنی نسلیں، وہ تمام کی تمام نسلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نسلیں، یعنی انہیں بھی اس نور کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے اللہ کے نور میں سے، لیکن جو اولاد مصطفیٰ ہے، جو اولاد مصطفیٰ ہے وہ بھی عین نور ہے۔ جو اولاد مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو اولاد ہوئی،
امام حسن و حسین وہ بھی مصطفیٰ کریم کے نور میں سے نور ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے گھر والے، مولا علی وہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور میں سے نور ہے، فاطمہ الزہرا میرے مصطفیٰ کے نور میں سے نور ہے، زینب بی بی زینب میرے مصطفیٰ کے نور میں سے نور ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی آپ کی نسلوں میں سے آپ کی نسل والے آتے رہے، اہل بیت آتے رہے، میرے رب نے تمام کے اندر نور کو پیدا فرما دیا، کیونکہ ہمارے آقا نور تھے، اور اب جو نسلیں پیدا ہوتی رہی وہ بھی نوری نسلیں بن گئی۔ میرے رضا نے لکھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا آپ تو عین نور ہیں لیکن آپ کا سب گھرانہ بھی نور کا ہے، سب گھرانہ نور۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو بشر ہوتا ہے نا، انسان، اس کا سایہ ہوتا ہے، اس کا شیڈو ہوتا ہے، اس کی پرچھائی ہوتی ہے، وہ اپنا سایہ رکھتا ہے۔ دھوپ ہو تو اس کا سایہ پڑے گا، روشنی ہو تو اس کا سایہ زمین پہ پڑے گا، لیکن جو نور ہوتا ہے، جو اللہ کے نور میں سے نور ہوتا ہے، اس کا سایہ ہی نہیں ہوتا، اس کی پرچھائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بشر نہیں بلکہ حقیقی طور پہ نور خدا ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و سیرت اٹھا کے پڑھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ سورج اپنے آب و تاب میں ہے، لوگوں کی پرچھائی ان کے قد سے ڈبل ہو چکی، کیونکہ سورج جب زوال کی طرف ہوتا ہے یعنی ظہر کے وقت تو پرچھائی بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، کیونکہ سورج سر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ انسانوں کے اندر اللہ نے پرچھائی کو رکھا، میرے مصطفیٰ نور تھے، آپ کا سایہ ہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کی پرچھائی نہیں بنائی۔ وجہ یہ تھی کہ سایہ تو انسان کا ہوتا ہے جو ظاہری انسان ہو، ہمارے آقا تو ظاہری انسان ہے لیکن حقیقی طور پہ نور ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی پہ اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو